یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 115ویں روز بھی بھارت کی جابرانہ پابندیوں کے باعث غیر یقینیت اور خوف و ہراس کا ماحول قائم رہا۔ دوسری طرف کشمیری عوام کی طرف سے جاری ہڑتال کے تحت تجارتی مراکز بند اور سکول و دفاتر ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دریں اثنا تربگام پلوامہ میں گزشتہ روز شہید ہوئے نوجوانوں عرفان احمد ڈار اور عرفان احمد رتر کو چکورہ پلوامہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہیدوں کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے بھارت سے شدید اور روایتی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ ترال میں خانقاہ سید ہمدان میں رونما ہوئی آگ کی ایک پراسرار واردات پر لوگوں کی طرف سے تشویش اور اشتعال کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واردات میں خانقاہ کے زنانہ حصے اور متصل مسجد کو نقصان پہنچا۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تہاڑ جیل میں مقید معروف کشمیری تاجر ظہور احمد بٹالی کی 6 کروڑ روپے مالکیت کی قطع اراضی قبضے میں لے لی ہے۔ رواں برس اپریل میں ضبط کی گئی یہ اراضی اب باقاعدہ طور پر قبضے میں لے لی گئی ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں تعینات بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکرورتی نے اعتراف کیا ہے کہ فسطائی مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادکاری کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیلی طرز کا ماڈل اپنائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندو فسطائی عزائم پوری دنیا کے لیے چشم کشا ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے نہ صرف عوام کو گزشتہ 3.5 ماہ سے محصور کر رکھا ہے اور مظلوم کشمیریوں پر بدترین اور لرزہ خیز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بلکہ بھارتی حکمران بے شرمی اور ڈٹائی سے حالات معمول پر آنے کا راگ بھی الاپ رہے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کے ان دعووں کو نہ صرف عالمی میڈیا مسترد کر رہا ہے بلکہ بھارت کے انصاف پسند لوگ بھی اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبدالمتین کی گفتگو۔ بھارت جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کر کے مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت سے آئے ہوئے 5 رکنی وفد نے اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کل ہی بھارتی ریاستی دہشت گردی میں 3 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے۔ وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، 115واں روز ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ابتر اور حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ بھارت طاقت کے بل بوتے پہ کشمیری کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کو اپنا حق خود ارادت نہیں ملتا، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو مسلم کش اور انسانیت دشمن اقدامات کر رہا ہے، ان سے کشمیریوں کی بھارت کے ساتھ نفرت میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہو رہا ہے اور کشمیریوں کی یہی نفرت بھارت کو لے ڈوبے گی۔